السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کیس اسٹڈی لے کے آیا ہوں۔ کیس اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں ایز اے ڈاکٹر جتنے بھی پیشنٹس ہینڈل کیے ہیں، مانیٹر کیے ہیں، مینیج کیے ہیں یا ان سے کچھ رزلٹ حاصل کیے ہیں، وہ پیشنٹس میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، اپنی مینجمنٹ ہینڈلنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اور ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دو مقاصد ہیں یہ کیس اسٹڈی ڈسکس کرنے کے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز پروفیشنلز میڈیکل اسٹوڈنٹس ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں ہاسپٹل میں، اور ہم ڈاکٹرز ان کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں، ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو ایک تو آپ لوگوں کے لیے لرننگ ہو، اور دوسرا میری کامن پبلکس کے لیے، کامن پیشنٹس کے لیے یہ ویڈیو ہے، تاکہ کامن پیشنٹس کو پتہ چلے، کہ کامن لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قسم کے پیشنٹس ہمارے پاس ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کے کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ڈاکٹر ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کس قسم کی سمپتھی آپ لوگوں کے پیشنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو بھی امپورٹنس کا پتہ چلے کہ ڈاکٹر بھی آپ لوگوں کے اپنے ہی ہیں، ڈاکٹر آپ لوگوں کے پیشنٹس کو بہت سیریس لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کامن پبلک کے لیے یہ لرننگ اس میسج میں یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس کس قسم کے پیشنٹس آ رہے ہیں، ہم ان کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، اور آپ اپنے پیاروں کو اس قسم کی ڈیزیز سے پریونٹ کریں، بچائیں، تاکہ آپ کے ساتھ جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں آپ خود وہ کیس نہ بن جائیں، کہ کل ہم بھی آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوں، آپ کے پیشنٹس کو ڈسکس کر رہے ہوں، تو آپ خود وہ کیس نہ بنیں، تاکہ آپ لوگوں کو اور آپ کے پیاروں کو ہاسپٹل میں جانا ہی نہ پڑے اور اس قسم کی مشکل قسم کی تکالیف سے بچنا پڑے۔ تو کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کیس واقع ہے نومبر 2019 کا۔ ہم حسب معمول اپنے میڈیکل وارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم وارڈ راؤنڈ کمپلیٹ کر چکے تھے۔ ہمارا ایسا سسٹم تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے آ جاتے ہیں، اور ہم 9 بجے وارڈ راؤنڈ سٹارٹ کرتے تھے، تقریباً 10:30 11 بجے ہم وارڈ راؤنڈ ختم کرتے تھے۔ پھر کچھ پروفیسر صاحب او پی ڈی چلے جاتے تھے، اس کے ساتھ کچھ ایچ اوز اور کچھ پی جیز ایم اوز وغیرہ او پی ڈی چلے جاتے تھے، اور کچھ ایم اوز ایچ اوز وغیرہ وارڈ میں بیٹھتے تھے، تاکہ وارڈ کے پیشنٹ کو سنبھالیں اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھی پیشنٹ ہو تو اس کو ڈیل کر سکیں۔ بہرحال ہم تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، ہم اپنے وارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایمرجنسی سے ڈاکٹر نکال کے ایک سیریس پیشنٹ ہے جو ہم آپ کی وارڈ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اچھا، وہ پیشنٹ میں نے خود ریسیو کیا، چونکہ وہ پیشنٹ میرے بیڈ پہ آ رہا تھا تو میں نے خود پیشنٹ کو ریسیو کیا، اور جب پیشنٹ میں نے ریسیو کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً 90 ایئرس کا اولڈ بابا ہے۔ وہ انکانشیس ہے، اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، انکانشیس ہے۔ اور جب میں نے اس کو ڈیپلی آبزرو کیا تو اس کے جسم پہ، چہرے پہ کالے داغ دھبے تھے، اس کے جسم پہ، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ، پاؤں پہ کالے دھبے تھے، اور اس کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اس پیشنٹ کو ریسیو کیا، اس کے وائٹل وغیرہ مانیٹر کیے، اس کو وائٹلی چیک کیا، اس کا ایئر وے مینٹین کیا۔ ایئر وے مینٹین کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بابا سانسیں لے رہا ہے اور اس کا بی پی ٹھیک ہے، ہم نے ڈبل آئی وی لائن کروایا، اس کو فوراً انفیوژن دیا۔ تو میں نے ہسٹری لینے کی کوشش کی، ہسٹری لینے اس کے ساتھ جو تھی، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کے ساتھ کوئی 1-2 میل ریلیٹیوز تھے۔ تو چونکہ فرسٹ اٹینڈنٹ زیادہ قریب ہوتا ہے تو ہسٹری کا یہ اصول ہے کہ پہلے پیشنٹ سے خود لی جائے، اگر پیشنٹ ہسٹری نہیں دے سکتا، چھوٹا بچہ ہے یا انکانشیس پیشنٹ ہے، تو فرسٹ اٹینڈنٹ سے ہسٹری لیں گے۔ تو فرسٹ اٹینڈنٹ اس کی بیٹی تھی، تو میں نے اسے ہسٹری لینے کی کوشش کی، پہلے تو وہ نہیں بتا رہی تھی۔ بہرحال میرے اصرار پہ چونکہ ہمیں ریکوائر تھی ہسٹری، ہم نے لکھنی تھی، اور دوسرا ہم نے پیشنٹ کو مینیج کرنا تھا، تو جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو فزیکل ابیوز ہوا ہے، اس کو کسی نے مارا ہے۔ تو جب میں نے پوچھا تو وہ بتاتے ہوئے رو پڑی کہ اس کو میرے بھائی نے مارا ہے۔ مطلب وہ جو بابا تھا اس کے بیٹے نے اس کو مارا ہے۔ پہلے تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیٹا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کسی اپنے والد کو اس طرح مارتا ہے کہ وہ اس کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال وہ کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اس کے بعد میں نے پیشنٹ کو وائٹلی مانیٹر کرنے کے بعد میں نے اپنے پی جی کو بلایا، پی جی نے اس کو وائٹلی مانیٹر کیا، اس کے فزیکل ایگزامینیشن کیا۔ جب ہم نے فزیکل ایگزامینیشن، اس کی پوری باڈی پہ کالے داغ دھبے تھے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی خون تھا۔ تو بہرحال ہم نے اس کو وائٹلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا، اس کی بیس لائن انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور اس کو ہم نے این جی پاس کی،
نیزوگیسٹرک ٹیوب پاس کی اور ہم نے اس کو فولی کیتھیٹر کیا، اور کرنے کے بعد ہم پہلے تو اس کو یورین نہیں آ رہا تھا، ہم یورین کی بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو یورین آؤٹ پٹ ہو جائے تاکہ اس کی ایکیوٹ کڈنی ڈیمیج نہ ہو۔ بہرحال اس لیے ہم نے ڈبل آئی وی لائن کی، ڈبل انفیوژن دینا شروع کر دیا تاکہ اس کو یورین آؤٹ پٹ ہو۔ اور جب میں نے اس کو این جی لگائی تو اس کو این جی سے بھی خون آ رہا تھا، اور میں خود اس کے منہ سے مطلب بلڈ وہ کر رہا تھا، سکشن کر رہا تھا تاکہ جو بلڈ آ رہا ہے اس کے معدے سے یا اس کے دوسرے آرگن سے وہ کہیں پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے اور فردر انفیکشن ڈیولپ نہ ہو اور فردر پرابلمز اور اس کو بریدنگ پرابلم نہ ہو جائے۔ تو میں خود سکشن بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں ہم مونیٹر بھی کر رہے تھے، وائٹلی بھی مونیٹر کر رہے تھے۔ بہرحال ہم نے اس پیشنٹ کو ریسیو کیا اور ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو یورین آؤٹ پٹ آیا تو یورین پر آؤٹ پٹ بالکل ایک قسم کا مطلب ٹربٹ تھا، بلیکش ٹربٹ تھا، اور بلیکش ٹربٹ ہم جب اس کا یورین آ رہی کروایا تو اس وجہ سے تھا کہ اس میں مایوگلوبن تھا اور یورین کاسٹ وغیرہ تھے۔ مایوگلوبن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو بہت زیادہ مارتے ہیں، آپ پیشنٹ کو بہت زیادہ مارتے ہیں تو اس کی مسل ڈیمیج ہوتی ہے، اور مسل سے مایوگلوبن ریلیز ہوتا ہے، جو مایوگلوبن بلڈ میں جاتا ہے اور بلڈ میں سے پھر کڈنی کے تھرو، یورین کے تھرو ریلیز ہوتا ہے۔ تو مایوگلوبن ریلیز ہو رہا تھا تو پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا تھا۔ دوسرے ہم سیرم الیکٹرولائٹ کروائے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے کہیں پوٹاشیم لیول زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ جب بھی مسل ڈیمیج ہوتا ہے تو مسل سے پوٹاشیم ریلیز ہوتا ہے، یہ پوٹاشیم بلڈ میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وینٹریکولر فیبریلیشن اور کارڈک اریسٹ میں بھی پیشنٹ جا سکتا ہے، تو وہ بھی ہم مونیٹر کر رہے تھے۔ بہرحال ہم نے کافی کوشش کی اور میں خود اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے اس پیشنٹ کو مونیٹر کر رہا تھا، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مارننگ شفٹ ختم ہو جاتی ہے، ایوننگ شفٹ اور نائٹ شفٹ میں ڈاکٹرز کم ہوتے ہیں اور پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرز کے لیے ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کافی سیریس پیشنٹ بھی وارڈ میں پڑے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر اتنا ٹائم نہیں دے سکتے زیادہ پیشنٹس کو۔ تو میں خود ایکسٹرا ٹائم نکال کے اس پیشنٹ کو مونیٹر کر رہا تھا اپنے چھٹی کے ٹائم، کیونکہ ہم ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خود اس پیشنٹ کو آؤں اور اس پیشنٹ کو ڈیل کروں، اس کو وائٹلی مونیٹر کروں اور اس کے سارا ان پٹ آؤٹ پٹ ریکارڈ بھی رکھوں۔ تو میں نے کافی کوشش کی، ہمارے پی جیز نے کافی کوشش کی۔ دوسرے دن پروفیسر آئے، انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروایا، انہوں نے میڈیسن تجویز کی۔ بہرحال ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن 2-3 دن کے بعد وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اس پیشنٹ میں ہمارے لیے ایز اے ڈاکٹر لرننگ کیا ہے؟ ہمارے لیے ڈاکٹر لرننگ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے لرننگ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا تو ہم اس کو ABC پروٹوکول فالو کریں گے۔ ABC کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ایئر وے کو پیٹرن کریں گے، اس کو ایئر وے کو کھولنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو بریدنگ پرابلم نہ ہو۔ اگر ایئر وے پیٹرن نہیں ہے تو ہم اس کو پھر سرجیکل پروسیجر سے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے، جس پہ بھی بہرحال ہر طریقے سے ہم نے اس کے ایئر وے مینٹین کرنا ہے۔ سیکنڈلی ہم نے اس کے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، اس کو وائٹلی اسٹیبل رکھنا ہے تاکہ وائٹل آرگن ڈیمیج نہ ہو، جس سے برین ڈیمیج نہ ہو یا کڈنی ڈیمیج نہ ہو، جس دوسرے وائٹل آرگنز ہیں ہماری باڈی میں وہ ڈیمیج نہ ہوں۔ پھر ہم نے اس کے کارڈیک چیک اپ کرنا ہے تاکہ اس کو فیبریلیشن وغیرہ میں نہ چڑھا جائے۔ پھر دوسرے وائٹل آرگنز اس کے بعد آتے ہیں، اس کو ہم نے سب کو مانیٹر کرنا ہے اور چیک کرنا ہے، اور پھر یورین ان پٹ آؤٹ پٹ ریکارڈ رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کڈنی فیلئر میں تو پیشنٹ نہیں ہے اور فلوئڈ باڈی میں تو جمع نہیں ہو رہا ہے، تو اور ایکسٹرا برڈن تو پیشنٹ پہ نہیں بن رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایز اے ڈاکٹر لرننگ تھی، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے کامن پیپل کے لیے، کامن پبلک کے لیے لرننگ یہ ہے کہ خدا رے اپنے والدین کو اس سٹیج تک نہ پہنچائیں کہ وہ قبر تک پہنچ جائیں، وہ قبر کے سٹیج تک نہ پہنچائے اپنے والدین کو۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے مشکلات سے، بڑی مصیبتوں سے ہمیں پالا ہوتا ہے، ہمیں ہر قسم کی تکالیف سے، پریشانیوں سے دور رکھا ہوتا ہے، ہمارے گرمی سردی کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے دکھوں کا خیال رکھتے ہیں، ہماری بھوک کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں پال پوس کے ہماری تعلیم کرواتے ہیں، پھر ہمیں اس سٹیج تک پہنچاتے ہیں، ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بناتے ہیں، ہمارے لیے شادی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو ہمیں اس سٹیج تک پہنچاتے ہیں کہ ایک انسان ہمیں بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم آتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم والدین ہمارے لیے ہمیں اس وقت خیال نہ رکھیں تو شاید ہم دنیا میں جی بھی نہ سکیں، ہم خود سے جی بھی نہیں سکتے۔ تو ہمارے والدین نے ہمیں اتنا کچھ پالا ہوتا ہے، اتنا کچھ بڑا کیا ہوتا ہے، اور جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جوانی کو آ جاتے ہیں، ہم اپنی طاقت میں آ جاتے ہیں، اور والدین ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو والدین کو ہم پھر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، ان سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت تو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ والدین کو قبر تک لے جاتے ہیں۔ تو خدا را اس سٹیج سے بچیں۔ قرآن میں تو اولاد کے لیے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربینا صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین کو اسی طرح رکھ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رکھا تھا۔ بچپن میں والدین بہت پیار سے پال کے رکھتے ہیں، تو اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا بھی کرو، بلکہ نہ صرف دعا کرو بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کا خیال بھی رکھو، ان کی خدمت بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ
قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے فرمایا کہ قیامت اس دن آئے گی جب آپ کو جب دنیا میں والدین کو رسوا کیا جائے گا، جب دنیا میں والدین کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ واللہ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ رہے ہیں، والدین کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور اتنا رسوا کیا جا رہا ہے کہ ان کی حالت وہ ہسپتال تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہسپتال میں بھی پھر ان کو ڈیتھ بیڈ پہ لے کے واپس لے کے جاتے ہیں۔ تو خدا را ان حالات سے بچیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ والدین دنیا میں جیتی جاگتی آپ کی جنت ہیں، اس جنت کا خیال رکھیں، اور دنیا میں ان کی خدمت کر کے خود جنت کمائیں، اور ان کی دعائیں آپ کی کامیابی کے ذریعہ بنیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا کیس اسٹڈی پسند آئے گی۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اور کوئی سجیشن ہے تو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر ویڈیوز میں ہم اپنے آپ لوگوں کے ساتھ فردر کیس اسٹڈیز ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ اس سے لرننگ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم۔ ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس۔ اسٹے ٹیونڈ، ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے۔